السلام علیکم سامعین، میں حکیم فیصل اور آپ سن رہے ہیں کلیم دو خانہ یوٹیوب چینل جی۔ فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے حکیم صاحب، اور یوٹیوب کے اوپر کلیم دو خانہ۔ تو آج سانس کی بیماری کے متعلق ہم آپ کو گزشتہ 2 دنوں سے کچھ رہنمائی کر رہے ہیں آپ کی۔ ایک تو یہ جو پولن الرجی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کچھ ہم نے رہنمائی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے آج دمہ جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کی کچھ رہنمائی کی ہے۔ آج آپ کو ہم سانس کا پھولنا، ٹھیک ہے جی، دمے کی وجہ سے بعض اوقات جو ایسے ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ جو نسخہ ہوگا ہمارا، یہ ان لوگوں کی خاص نشانی ہے جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے جی۔ ہوتا یہ ہے کہ سینے کے اندر جو ہے وہ بلغم ریشہ اکٹھا ہو جاتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ان کو دمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن بعض موسمی حالات کی وجہ سے ان کا سینہ جو ہے وہ جکڑ جاتا ہے، عارضی ریشہ، عارضی جو ہے، یا جو دل کے وال ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے یہ نسخہ نہیں ہے جو میں ابھی شیئر کرنے لگا ہوں۔ چلتے ہوئے جب وہ چلتے ہیں تو ان کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا سا چل کے ان کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے مجبوراً ہے، یا بعض لوگوں کا دل بڑھ جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، ہارٹ انلارجمنٹ، دل کا بڑھ جانا، ٹھیک ہے، پھول جاتا ہے، جیسے آپ پانی کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں تو پھول جاتی ہے، اسی طرح۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، جیسے رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے ان کا یہ دل کا پھولنا ہے، دل کا سانس چڑھنا ہے، سانس کا اکھڑنا ہے، ٹھیک ہے، رگوں کا تنگ ہو جانا ہے۔ بعض اوقات ایک دمے کی ایک یہ قسم بھی ہے کہ آپ کا جو دل ہے، اس کے جو وال ہیں، ان کے اندر ریشہ بن جاتا ہے، بلغم بن جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ جو ہے دمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی میں نے علامات بتائی ہیں، اور خاص کر کے اس میں اگر آپ کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، ٹھنڈ لگتی ہے بندے کو، اور ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، یہ ایک شکایت بھی بہت زیادہ آئی ہے کہ آج جیسے ہاتھ رکھا سونے کے لیے تو ہاتھ سن ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یا کسی جگہ پہ ایسے زور دے کے ہاتھ رکھا تو ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو علامات ہیں، تو ان کا بہت آسان سے سیدھا سا علاج ہے۔ 4 چیزیں ہیں، آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لونگ لینے ہیں جی، ٹھیک ہے، دار چینی لینی ہے جی، جائفل لینی ہے جی، اور جوتری، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، بہت سادہ سا نسخہ ہے، بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ لے لیں 20 گرام لونگ لے لیں، لونگ 20 گرام دار چینی لے لیں، 20 گرام جائفل، ڈوڈے سے ہوتے ہیں جی، آپ اس کو توڑیں گے، چھلکا استعمال کرنا ہے آپ نے، اس کے جو بیج کے اندر جو بیج ہوتا ہے وہ آپ نے اس کو نکال دینا ہے۔ اور جوتری، یہ آپ یہ چھلکے سے ہوتے ہیں، یہ بھی گرم مسالے کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں آپ نے لے لینی ہے، 20-20 گرام۔ ہم وزن لے لیں جتنی، 25-25 گرام، 20-20 گرام، جتنا بھی آپ لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ سردی کا بھی بہت ہی زبردست توڑ ہے جی۔ جن لوگوں کو ٹھنڈ لگتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جگر کے اندر ان کا مسئلہ ہے، جگر کے اوپر چربی ہے، ان لوگوں کے لیے بہت ہی کارآمد اور بڑا اعلیٰ قسم کا نسخہ ہے۔ ان کو پاؤڈر کر لیں، چاروں چیزوں کو، لونگ، دار چینی، جائفل اور جوتری، ٹھیک ہے، 25-25 گرام، 20-20 گرام لے کے ان کو پاؤڈر کر لیں، مکس کریں، اور ہاف ٹی اسپون، یہ چائے والی چمچ ہاف، صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ آپ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، آپ کے چند خوراکوں سے آپ کے سانس کا پھولنا، ٹھیک ہے جی، آپ کے دل کے والوں کا تنگ ہونا، آپ کا بلڈ پریشر کا لو ہونا، ہاتھ پاؤں کا سو جانا، ٹھیک ہے، جسم کے اندر سستی، کائلی، کمزوری، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کس کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی جی۔ ہاں، جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے ان کے لیے اس میں الگ ہے، اس کا علاج الگ ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے سانس کا تنگ ہوتا ہے، دل کی وال بند ہیں، تنگ ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ، ان کے لیے انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بتائیں گے۔ فی الحال وہ بلڈ پریشر، یہ میرے کسی دوست نے بھی ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے کیرے کا علاج بتا دیں، یہ رضا صاحب ہیں جی۔ ہاں، اس کا علاج آپ اس طرح کریں کہ سفید زیرہ، سبز الائچی اور گلاب کا پھول۔ سفید زیرہ آدھی چمچ لے لیں، سبز الائچی 4-5 دانے، اور ایک گلاب کا پھول، ایک گلاس پانی میں اچھی طرح جوش دے کے ٹھنڈا کر لیں، میٹھا حسب ذائقہ، اور صبح شام ایک گلاس پی، انشاءاللہ بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ گرم، یہ جو کیرا ہے اس کو نزلہ ہار کہا جاتا ہے، گرمی کا نزلہ، یہ بھی انشاءاللہ اس سے کور ہو جائے گا جی۔ اچھا، ایک تو یہ کرنا ہے آپ نے۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ چائے جب بھی آپ بنانے لگیں، آپ چائے پیتے ہیں اگر پسند کرتے ہیں تو ایک چٹکی آپ نے یہ جو آپ نے دوائی بنائی ہے، لونگ، دال چینی، جائفل اور جوتری، اس کی ایک چٹکی آپ نے، 1 کپ چائے کے لیے 1 چٹکی ہے جی، اس میں ڈال دیں، اچھی طرح اس کو چائے جیسے بناتے ہیں اس طرح بنا لیں،
چائے جیسے بناتے ہیں اسی طرح بنائے، اس کے اندر ایک چٹکی اس کی ڈال دیں، اس دوائی کی ڈال دیں، انشاءاللہ ایک تو چائے کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا، اور دوسرا اس سے آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا، سانس لینے کے اندر بھی، سینے کی بلغم وغیرہ، اور اس طرح جو ہے وہ آپ کو کافی اس سے ریلیف ملے گا۔ گلے کا بتا دیں سر، گلے کے لیے بھی بہت نسخہ اچھا ہے، جن کو گلے کے اندر ریشہ رہتا ہے جن کو، ان کے لیے بھی بہت اچھا نسخہ۔ اچھا چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی بعض اوقات اس طرح کی تکلیف ہو جائے، ٹھنڈ نمونیا ہو جاتا ہے بچوں کو، ٹھیک ہے، پسلیوں کے اندر درد ہے، بچہ روتا ہے، اس طرح کرتا ہے، اور نمونیا کا بہت ہی اعلیٰ علاج ہے یہ نسخہ، یوں سمجھیں کہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے لیے یہ چیزیں ہیں بہت معمولی، لیکن ایسا شاندار کمبینیشن ہے کہ آپ کو یہ ٹھنڈ کے اور نمونیا کے خاص کر کے یہ مریض جو ہیں وہ انشاءاللہ منٹوں میں گھنٹوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نسخہ آپ کو میں نے نوٹ کروا دیا ہے، لونگ 20 گرام، دار چینی 20 گرام، جائفل 20 گرام اور جوتری 20 گرام، ان کا پاؤڈر کریں، اور 1 ٹی سپون صبح دوپہر شام، ہاف ٹی سپون صبح دوپہر شام استعمال کریں، بچوں کو اس کا کعوہ بنا کے دے دیں، اللہ فضل کر دے گا انشاءاللہ۔ نمبر ہمارا پوچھ رہے ہیں جی بھائیو، نمبر ہے ہمارا 0300 5213 948،